کہ میں مرکز سے آیا ہوا ہوں، مولانا جواب نہیں دیں گے تو میں جواب دوں گا۔ ہم نے مہاراشٹر کی جمعیت بے ایمانوں کے ہاتھ میں نہیں دیا تھا، ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم ان کی ایمانداری جانتے ہیں۔ مولانا حلیم اللہ صاحب صفائی دیں گے، وہ حساب نہیں دیں گے تو میں مرکز سے آپ کو حساب دوں گا۔ بہت وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، مولانا حلیم اللہ صاحب نے دفتر سے ایک بہت بڑی رقم جو تقریباً 2.25 کروڑ روپے یا لگ بھگ اس کے کچھ کم زیادہ تھی، وہ رقم تمام لوگوں کی لا علمی میں لے کر کے گئے۔ موجود ہے، آپ تمام حضرات اس پر دستخط فرمائیں۔ سب سے پہلے دستخط اس پر کی ہے ہمارے مفتی محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہ۔ جب نام پیش ہوا 3 نام آئے تو میرے نام کے متعلق یہ بات کہی گئی کہ صدر محترم کی پسند یہ ہے کہ کوئی سیاسی شخص ہماری جماعت کا صدر نہ بنے۔ ایک بڑی خبر جمعیت علماء کو لے کر سامنے آ رہی ہے۔ مولانا ارشد مدنی کی جو جمعیت تھی اس کا ایک اجلاس ہوا ممبئی کے اندر، اس اجلاس میں مولانا حلیم صاحب کو صدر منتخب کیا گیا، لیکن مفتی اسماعیل صاحب مالیگاؤں کو اس سے اختلاف رہا۔ اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ مفتی اسماعیل صاحب کا کہنا یہ تھا کہ مولانا حلیم صاحب نے جمعیت علماء سے 2 کروڑ روپے لیے تھے، لیکن اب تک اس کا کوئی حساب کتاب نہیں دیا، پہلے وہ حساب کتاب دیا جائے۔ پھر مفتی اسماعیل صاحب کو دوسرا بھی اختلاف اس وجہ سے رہا کہ وہاں پر صدر بنانے کے وقت یہ بات آئی کہ جو جمعیت علماء کا رکن ہے اور سیاسی جماعت کے ساتھ اگر اس کا کوئی تعلق ہے، کوئی سیاسی جماعت سے جڑا ہوا ہے تو اس کو صدر بنایا نہیں جائے گا۔ اس سے بھی مفتی اسماعیل صاحب کو کافی اختلاف رہا۔ آپ پورا ویڈیو دیکھ لیجئے، مفتی اسماعیل صاحب نے کیا کہا اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے، اسی طرح مولانا حلیم صاحب نے اس کا کیا جواب دیا اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج بتاریخ 6 اکتوبر 2024 بمبئی مہاراشٹر کے کیپٹل میں حج ہاؤس کے اندر آئندہ ٹرم کے لیے انتخابی اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں تمام تر کارروائی جاری رکھتے ہوئے یہ بات کہی گئی، انتخاب کا نام پیش ہونے سے پہلے میں نے چاہا کہ میں اپنی کچھ بات رکھوں تو مجھے دستور بتا کر کے کہنے سے روکا گیا کہ انتخابی مجلس میں کسی کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اس کے بعد یہ بات کہی گئی، جب نام پیش ہوا 3 نام آئے تو میرے نام کے متعلق یہ بات کہی گئی کہ صدر محترم کی پسند یہ ہے کہ کوئی سیاسی شخص ہماری جماعت کا صدر نہ بنے۔ ظاہر بات ہے یہ چیز دستور میں نہیں ہے، دستور نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ تمام اراکین جو جمعیت علماء سے تعلق رکھتے ہیں وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ فرقہ پرست نہ ہو۔ آج اس وقت مولانا حلیم اللہ صاحب کی جو ہے صدارت کا اعلان کیا گیا ہے۔ میں یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت کے جو کارگزار صدر تھے حافظ مسعود صاحب اور نائب صدر میں ڈاکٹر عبد المنان صاحب اور حافظ ذاکر صاحب، یہ ہر ورکنگ کمیٹی میں رہتے ہیں۔ ورکنگ کمیٹی میں ہم بھی آئے اور ماضی کے اندر لاک ڈاؤن کے موقع پر، نوٹ بندی کے موقع پر ایک بہت بڑی رقم مولانا حلیم اللہ صاحب کو دی گئی تھی اور وہ رقم اب تک مکمل واپس نہیں آئی۔ اور مولانا حلیم اللہ صاحب نے دفتر سے ایک بہت بڑی رقم جو تقریباً 2.25 کروڑ روپے یا لگ بھگ اس کے کچھ کم زیادہ تھی، وہ رقم تمام لوگوں کی لا علمی میں لے کر کے گئے۔ اور جن لوگوں کو اطلاع دی تو یہ کہہ کر کے اطلاع دی کہ میں ایک کام کر رہا ہوں، کام ہو جانے کے بعد میں اس کی اطلاع دوں گا، اور دفتر سے بہت بڑی رقم لے کر کے چلے گئے اور کسی کو انہوں نے اطلاع دی نہیں دی پتہ نہیں۔ ہم مجلس عاملہ کے رکن ہیں، ہمیں بھی اس کا پتہ نہیں، اور جب ہم نے ادھر ادھر سے بات سنی تو ہم نے اس بات کا تقاضا کیا کہ وہ حساب و کتاب سامنے آنا چاہیے، جمعیت کی رقم جمعیت میں واپس آنا چاہیے۔ لیکن جو باتیں کہی گئی ہیں انتشار نہ ہو اس لیے وہ بات میں نہیں کہنا چاہتا۔ مولانا حلیم اللہ صاحب پر مالیات کے سلسلے میں شکوک و شبہات تذکرہ نکالا گیا۔ ہم نے یہ کہا کہ اگر یہ رقم جیسا آپ حضرات کہتے ہیں یہ ہے تو آپ حضرات اس کا ثبوت پیش کیجیے۔
पिछले 3 सालों का हिसाब देख लीजिए। हर साल में कितनी रकम पसंदार हुई है उसको भी जोड़ लीजिए। इस साल रमजान में जो कुछ भी हुआ है उसको भी जोड़ लीजिए। 2.5 घंटे की बहस हुई जिसमें कारी साहब भी मौजूद थे, कारी यूनुस साहब भी मौजूद थे, हमारे मौलाना आरिफ उमरी साहब भी मौजूद थे, ये कलीम बेग साहब भी मौजूद थे, कारी इदरीस साहब भी मौजूद थे, यानी आमिला के तमाम अरकान, मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब भी मौजूद थे, सारे हजरात मौजूद थे। जब कोई सबूत फराहम नहीं हो सका तो जिन लोगों ने यह मसला उठाया था, मैं खुद मुफ्ती इस्माइल साहब ने यह मसला उठाया था और एक दूसरे साहब ने उठाया था, मैंने कहा कि अगर वो हिसाब सही है जो मैंने पेश किया है तो ये हिसाब मौजूद है, आप तमाम हजरात उस पर दस्तखत फरमाएं। सबसे पहले दस्तखत इस पर की है हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने दस्तखत की है इस पर। ये देखिए वो चले गए इसीलिए कि ये राज बात हो जाएगा। ये कोई सियासी तंजीम नहीं है जिस पर दस्तखत किया है उन्होंने कि ये हिसाब है और यही हिसाब सही है। ये मिनट बुक लाया हूं, उसमें लिखा हुआ है कि वो अफवाह है जो कुछ उड़ाई गई, लेकिन उसी का बहाना लेकर के मेरी किरदार कुशी की गई और जमीयत उलमाए हिंद की 105 साल की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि कोई शख्स इश्तिहार देकर के अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर रहा है। ये जमीयत उलमा को सियासी जमात में तब्दील करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है कि नहीं है? इसीलिए जब ये हजरात वक्त लेकर हजरत जानिशीन शेखुल इस्लाम के पास गए थे और कहा था कि हलीमुल्लाह को हटाओ, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, हलीमुल्लाह को हटाओ, ऐसा है, ऐसा है। हजरत ने पूछा चलो हलीमुल्लाह को हटा देंगे, लेकिन नाम पेश करो। पहला नाम मुफ्ती इस्माइल साहब का पेश किया गया। हजरत जानिशीन शेखुल इस्लाम ने उनकी मौजूदगी में वक्त के मिंबरान के सामने ये कहा कि ये सियासी आदमी है, मैं जमीयत उलमा इनके हाथ में नहीं दे सकता। ये जानिशीन शेखुल इस्लाम की बात थी। नहीं, वो खड़े होने की बात नहीं, वो सब एकदम तस्दीक शुदा चीज है। वही बात जो है अदालत ने फरमाई। ऐसे मौके पर जमात को दांव पर लगा देना, ये वो चीजें हैं। नहीं, देखिए मेरी एक मांग है, जिन हजरात ने ये मैसेज उठाया है आप उस पर कार्रवाई की हिमायती है, आप उठा कीजिए। उन तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने जमीयत उलमा के वक़ार को मजरूह किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आप हजरात तायद करते हैं। सुभान अल्लाह। बस बैठ जाए। देखिए जी, हमारे भुलवाना के हाफिज खलीलुल्लाह साहब एक मुखलिस कारकुन थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। इस अरसे में जमात के बहुत सारे अहकाम अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। आप लोग थोड़ा सा तस्बीह पढ़ लें, तिलावत कर लें, सूरह इखलास पढ़ लें, दरूद शरीफ पढ़ लें, सूरह फातिहा पढ़ लें। उन सबके लिए सारे सवाब और दुआएं मग़फ़िरत हो जाए। और जमात जिस नतीजे में टकेली जा रही थी अपनी आंखों से आपने देखा है, आइंदा आप जमात की हिफाज़त के लिए कबर रस्ता हो जाए और हर चीज का जब आप काम है आप फार हो जाए,